سرورے عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ اگر خدا کی زبان منہ میں ہو تو پھر تو حضور کی تعریف ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے غالب نے جب نعت لکھی حضور کی تو مقتے پہ قلم توڑ دیا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے، ہم تو حضور کی تعریف اللہ پر چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ تعریف اسی کی جا سکتی ہے جس کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہو۔ کیونکہ ہم حضور کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے، لہذا ہم حضور کی تعریف مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ تو غالب کہتے ہیں بیزداں گزاشتیم، ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں حضور کی تعریف، اس لیے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ اللہ ہی حضور کے مرتبے کو جانتا ہے، اس لیے ہم حضور کی تعریف خدا پر چھوڑ دیتے۔ میرے قبلہ گاہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس سرہ العزیز نے جب یہ شعر سنا تو آپ نے فرمایا غالب تیری بات اچھی ہے لیکن ایک بات سے میرا اتفاق نہیں۔ کون سی بات؟ کہ گزاشتے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا، تعریف ہو سکے یا نہ ہو سکے، ہم حضور کی تعریف چھوڑ دیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں ما حامد محمد پاک مزازل، ہم تو حضور کے حمد بیان تعریف بیان کرنے والے ہیں ازازل۔ باقی رہی یہ بات کہ تم یہ کہتے ہو غالب کہ ہم حضور کی تعریف چھوڑ دیتے ہیں اللہ پر، حضور کی تعریف اگر چھوڑ دو گے تو پھر تم کیا کرو گے؟ خدا کی تعریف کرو گے؟ کیا خدا کے مقام کو سمجھتے ہو؟ تو جس طرح حضور کے مقام کو اللہ جانتا ہے، اسی طرح اللہ کیا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ لہذا ایسا کرو بجائے اس طرح کرنے کے کہ حضور کی تعریف اللہ پر چھوڑ رہے ہو، اللہ کی تعریف حضور پہ چھوڑ دو، ہم تو حضور کی تعریف کرتے رہے۔ فرماتے ما حامد محمد پاک مزازل، حمد خدا بحمد خدا داں فروختے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ از جن سے اسنیا و محامد در صحائف کائنات، کائنات کے جتنے صحیفے ہیں ان میں جتنی تعریفیں ہیں، ہما بجناب عظمت و کبریائی تو عائد ہے، وہ اللہ کی شان میں مجھے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بہت یاد آتا ہے جو انہوں نے حمد بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پارا پارا قبائے استدلال، پارا پارا قبائے استدلال، ریزہ ریزہ ہے دام جویائی، دلیلوں کے جتنے پیراہن تھے وہ سارے پارا پارا ہو گئے۔ خدا پر آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی، اور جب سورہ فاتحہ لکھی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکل سکتے ہیں۔ کسی نے جب سنا تو اس نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، 7 آیتوں سے 10,000 مسئلے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کون نکال سکتا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ آپ نے قلم اٹھایا اور ان کے مسائل کی تقسیم کی، 10,000 مسئلے مکمل کرنے کے بعد پھر دعویٰ کیا کہ 10,000 مسائل اور بھی نکل سکتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ چلیں گے پھر کل پہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔
گھنٹہ پورا ہو گیا؟ اچھا جب حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمت کے پاس خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں تھیں، خدا کی وحدانیت پر، جب آپ کی بیعت حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو شیطان آ جاتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ فخر الدین یہ بتاؤ کیا اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ایک ہے. تو شیطان نے کہا کہ آپ دلیل دیں. آپ نے 360 دلیلوں میں سے ایک دلیل دی. شیطان کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا. میں ضمن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہاں ہمارے پیر بھائی اپنے محبت میں اور ادب میں وہ ہمارے پاؤں چوم لیتے ہیں اور وہ ان کی ایک محبت ہے. میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، نہ یہ ترغیب دیتا ہوں کہ لوگ اس طرح سے کریں. لیکن یہی سوال حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بھی ہوا تھا جب ان کی محفل میں اس طرح سے لوگ کرتے تھے. آپ نے بھی یہی جواب عطا فرمایا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے شیخ کے حضور اس طرح سے ہوتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے میں اس بات کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. تو میرے قبلہ گاہ سے ایک بہت بڑے عالم جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ آپ سجدے بہت کرتے ہیں. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں ڈرا ہوا ہوں. تو بہت بڑا عالم تھا شیطان، اس نے اس دلیل کو توڑ دیا. آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے اس کو بھی توڑ دیا. یہاں تک کہ 360 دلیلیں ختم ہو گئی. اب اتنے بڑے عالم کا آخری وقت شالا مول سلامت نیوم راہ وچ لڑدن چور، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے جو دعا مانگی ہے وہ بڑی خوبصورت دعا ہے. وہ بہت بڑا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ. یہ واسطہ دے کیا ہے کہ پر قول ایمان کنی خاتمہ، میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور اگر دعوتم رد کنی ور قبول، میری اس دعا میرا تو کام تھا تجھ سے دعا مانگنا، میری دعا تو قبول کرے یا رد کرے یہ تو تیری مرضی ہے، لیکن یہ بات دیکھ لے کہ قیامت کے دن منظر یہ ہوگا منو دستو دامان آل رسول، میں ہوں گا، میرا ہاتھ ہوگا اور آل رسول کا دامن ہوگا. اس کا دوسرا مصرع تو یہی نظر آتا ہے کہ پھر دیکھوں گا تو کیسے نہیں بخشتا. یہ مصرع معذوف ہے. جوش نے اسی لیے کہا نا کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب سے.